إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ 10 باتیں ہیں مسلمان عورت اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب، مسلمان مرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب. جو مرد عورت ان 10 چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی کا پروانہ اسے مل جائے گا. اس کو تھوڑا اونچا کر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے چلو بس ٹھیک ہو گیا گزر. ٹھیک، اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان اسلام لانا. اسلام کیا ہے؟ ایک تو اس کے ظاہری اعمال ہیں، 5 اعمال: توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا مال اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے جس مرد عورت کے دل سے سب کچھ نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے، یہ مسلمان ہے. ان تسلم قلبک للہ، دل تیرا اللہ کے حوالے ہو جائے اور اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے. یہ ایک چیز. دوسری بتائی وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، تیرے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے. دوسری شرط ہے ایمان. ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر، تقدیر پر. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا، اور سماحہ کا دوسرا مطلب ہے سخاوت کرنا. پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. پنجاب میں تو نماز کا بھی رواج نہیں، پردے کا بھی نہیں. سرحد میں پردے کا بھی رواج ہے، نماز کا بھی رواج ہے. بہت سے لوگ نمازی ہیں. گو اب بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور نمازیوں کی کم ہو گئی ہے. لیکن جو اچھے اخلاق ہیں یہ نہ سرحد میں ہیں، نہ پنجاب میں ہیں، نہ بلوچستان میں ہیں، نہ سندھ میں ہیں. لاکھوں مردوں عورتوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. تو اس اخلاق کے مسئلے میں امت میں بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے. مردوں میں عورتوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں. آگے اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے تواضع، معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، پی جانا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح آسانی سے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر ہے ہی نہیں جس نے ان کو پکڑ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. ساری لڑائیوں کی جو اصل بنیاد ہے وہ بد اخلاقی ہے. صبر کا دامن ہاتھ میں ہے نہیں، بے صبری. اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ قاتل اور مقتول کا فرمائے گا. پہلی کچہری جو قیامت میں لگے گی معاملات کی، اس میں پہلا مقدمہ آئے گا قابیل اور حابیل کا. قابیل اور حابیل اس طرح آئیں گے کہ حابیل کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس نے قابیل کا گریبان پکڑا ہوگا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا.
اور اللہ سے پوچھے گا یا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں یہ سب ظالم اس طرح پکڑے جائیں گے کہ ہر مقتول چاہے وہ گولی سے مارا گیا ہو، پتھر سے مارا گیا ہو، زہر سے مارا گیا ہو، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی، الٹے ہاتھ میں، اور اس کا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لا کر سوال کرے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق عمدہ ہوں. ایک عورت کہ حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادت تو بہت زیادہ ہے، اخلاق اچھے نہیں، آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. پھر ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادات تو زیادہ نہیں ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو اخلاق کی بلندی ایمان ہے. صادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو جاتا ہے، انسان ہے ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مرد یا عورت جھوٹ نہیں بول سکتا. تب جھوٹ بولنا کتنا عام ہو گیا ہے مردوں میں عورتوں میں، کیسے بول دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا. کہ میری ضمانت لے لو، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا، اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میری ضمانت لے لو میں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. تو الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں. قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جائیں، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. پھر ان کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو خود بھیجے گا. فرشتے آ جائیں گے، بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے حساب تو دے کر جاؤ. کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں. وہ پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں. کہیں گے واہ 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 واہ، جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا، جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا، جاؤ جاؤ، یہی ہوتا ہے عمل والوں کا بدلہ. اچھا صبر کر، تمہارا صبر تھا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے تنگی میں رکھا ہم نے صبر کیا، نافرمانی کے موقع آتے تھے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، اس پہ صبر کیا. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جم کے چلنا ایک مشکل کام تھا، ہم اللہ کے حکموں پہ جم کے چلے، اپنے نفس کو اس پہ باندھ کے رکھا. یہ 3 کام تھے ہمارے صبر کے. تو کہیں گے جاؤ بھائی، عمل کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہوتا ہے. قانتین، بیچ میں ایک صفت رہے گی، القانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی عورتیں. القانتین والقانتات، شب گزار راتوں کو اٹھنے والے مرد راتوں کو اٹھنے والی عورتیں. معاذہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد 20 سال زندہ رہیں. اس 20 سال میں جب رات آتی تو اپنے آپ کو کہتی کہ آج آخری رات ہے، کل تیری موت ہے. ساری رات مصلے پہ گزار دیتی. 20 سال میں وہ عورت چارپائی پہ نہیں سوئی، پورے 20 سال. بس مصلے پہ بیٹھے بیٹھے جو نیند آ گئی کبھی بس، ورنہ ساری زندگی 20 برس صرف مرض الموت، جب بیماری نے گرایا تو لیٹی، جب موت کا وقت آیا تو رونے لگی، پھر ہنسنے لگی. کسی نے پوچھا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی، اس پہ رونا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کیوں ہنسی ہو؟ کہنے لگے میرے خامن نظر آئے، وہ سامنے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں تجھے لینے آیا ہوں، تیرا استقبال کرنے آیا ہوں. تو اس پر مجھے امید لگ گئی کہ اللہ پاک نے ہمارا ساتھ بنا دیا اور جنت کا فیصلہ بھی کر دیا. القانتین والقانتات. تو اسلام، ایمان، عبادت، صدق، صبر، خاشعین الخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورت، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، یعنی تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، یعنی مجمع میں بھی اللہ کا خوف ہو. اللہ پاک کے خوف نے ان کو حرام کاموں سے روک دیا ہو، نافرمانیوں سے روک دیا ہو اور حکموں پہ چلا دیا ہو. اور خشوع دل کے ڈر کو کہتے ہیں، دل کے ڈر.
کہ دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ پاک کی ہیبت اور کبریائی اور جلال اس درجے پر آ جائے کہ ہر حرام سے قدم ہٹ جائے۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ خود روزہ تھا، خیرات کرنے بیٹھی، عصر تک 1,00,000 تقسیم کر دیا۔ ان کی خادمہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا گھر میں فاقہ ہے، 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی۔ کہنے کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا، بتاتی تو میں اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ ایک صفت کیا بتائی؟ الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس سے اگلی صفت کیا بتائی؟ الحافظین والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بدکاری زنا سے بچنے والے مرد عورت۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے خاص طور پر، ان لہم خاص طور پر ان کے لیے، ان 10 قسم کے مردوں اور عورتوں کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کیا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی مغفرت کو تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کو ایک ضابطہ دیتی ہے، اس پر جو آئے گا، مرد ہے تو عزت پائے گا، عورت ہے تو عزت پائے گی، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مردوں کے بھی قصے سنائے، کامیاب پتہ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا پتہ کرو کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ پہلے پکر بہنوں، قرآن پاک نے کامیاب عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے، ناکام عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، 2 نبیوں کی بیویاں ہیں، دونوں کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ آؤ تمہیں ایک قصہ سناؤں 2 عورتوں کا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ تعالیٰ ان کے خامدوں کی کیسی تعریف فرما رہے ہیں، کہ وہ میرے بہت نیک آدمیوں کی بیویاں تھیں، انبیاء۔ فخانتاہما، وہ ان پہ ایمان نہ لائیں اور اپنی قوم کے ساتھ ہی انہی کے کفر میں شریک رہیں۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے خامن جو نبی تھے وہ بھی ان کو میری پکڑ سے بچا نہ سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا جیسے اور مرد و عورتوں کو ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ حضرت آسیہ کا قصہ سنایا اور مریم کا قصہ سنایا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ ایمان والوں تمہیں ایک عورت کا قصہ سناتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف نبی اس کی بیگم جو اللہ کے سب سے مقرب بندے، ایک طرف فرعون جو دنیا میں خدائی کا دعوے دار، اس کی بیوی۔ تو ایمان والا بننا ایسی طاقتور چیز ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت، اور ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو کر دوزخ۔ یہ باندھی، یہ جو فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ، یہ ایمان لے آئیں۔ ان کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا کہ فرعون، آسیہ سے اولاد کوئی نہیں تھی، فرعون کی ایک دوسری بیوی سے بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ تھی جو اس کو کنگھی کیا کرتی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اچانک منہ سے نکل گیا تعس من کفر باللہ، اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی اولک رب غیر ابی، میرے باپ کے علاوہ کوئی اور رب ہے تیرا؟ انہوں نے کہا ہاں،
میرا تیرے باپ کا، موسیٰ ہارون کا، سب کا رب اللہ ہے۔ تو گئی فرعون کے پاس کہ یہ تو اپنے گھر کی نوکر آپ کو رب نہیں مانتی۔ تو اس نے ایک بہت بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس میں نیچے آگ جلائی، وہ آگ کھولنے لگی، وہ پانی اس میں تیل کھولنے لگا۔ تو پھر اس نے فرعون کی، اس نے اپنی باندی کو بھی بلوایا، اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک ساتھ چھوٹی چلتی تھی۔ تو اس کو کہنے لگا کہ اگر تم موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا، تجھے بھی جلا دوں گا، مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ بولا تم کیا کرے گی؟ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ نے مجھے 2 دی ہیں، اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ جلا دیتی، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اس کے سامنے اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس طرح اس کے سر کو تیل میں ڈالا کہ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، اور ماں کے سامنے وہ جل کے کباب بن گئی، پکوڑا بن گئی۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ ماں تو اپنے بچے کا ویسے ہی رونا برداشت نہیں کرتی، جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے اندر کے غم اور صدمے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، روح نکل رہی تھی اور ماں دیکھ رہی تھی، اور اس کہہ رہی تھی اصبر یا فإن لك من الأجر كذا وكذا، اما تو صبر کر، تیرا بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا، بس ہم اکٹھے ہونے والے۔ پھر اس سے چھوٹی بیٹی تھی جو دودھ پیتی تھی، اس کو گود سے چھینا، اور معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس کے سامنے ایسے آگ میں ڈال دیا، تیل میں ڈال دیا۔ تو وہ معصوم پھول، نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کے کوئلہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور پھر اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، بہت بڑا اجر تیرے لیے تیار ہے، ابھی ہم اکٹھے ہونے والے۔ پھر جب اس کو انہوں نے پکڑا فرعون کی باندی کو، تو اس نے فرعون سے کہا میری یہ خواہش ہے پوری کر دو۔ کہنے لگا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹی کی ہڈیاں اکٹھے دفن کرنا، جدا نہ کرنا۔ اس نے کہا یہ ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے، اس کو بھی جلا دیا۔ جب تینوں جل گئیں اور ان کو اکٹھا دفن کر دیا گیا، اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہو، ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو جو قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو۔ بیچ میں ایک بات اور اس کے ساتھ اس کا واقعے کا حصہ ہے۔ معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے آپ آسمان کو گئے، تو آسمان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا تو نیچے سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اور یہ اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے اوپر ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئیں تو وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ تو پہلے تو اس نے بڑا سمجھایا کہ بھائی چھوڑ دے، نہیں جب مانا، پھر اس کو قید میں ڈالا، وہ نہیں مانی، پھر ان کو کوڑے مارے بھرے دربار میں، نہیں مانی۔ ایمان پہ جتنی مشقت آتی ہے اتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ سولی کیا تھی؟ ایسے ہاتھ، لکڑی پر ہاتھ ایسے لمبے کر کے، پیچھے لکڑی ہوتی تھی تو ہتھیلیوں میں کیل گاڑ دیتے تھے، اور نیچے پاؤں لکڑی کے ساتھ ایسے لگا کر پاؤں میں کیل مارتے تھے جو لکڑی میں جا کے لگ جاتا تھا۔ اس طرح پھر اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور کبھی وہ تیر مار کے مار دیتے، کبھی کھال اتار کے مار دیتے، کبھی ویسے ہی اس کو لٹکا دیتے، وہ اسی میں بھوکا پیاسا سے سکتا مر جاتا۔ اور فرعون ذی الاوتاد، یہ قرآن اس لفظ سے اشارہ کر رہا ہے، یہ فرعون یوں سزائیں دیتا تھا۔ تو ان کو پکڑ کے لے جایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں کیل گڑ گئے اور پاؤں میں کیل گڑ گئے۔ انہوں نے کہا اس کو لٹا کر اوپر بھاری چٹان رکھو جس کے نیچے یہ تڑپ تڑپ کے جان دے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی۔ جس عورت نے کبھی تنکے کو بھی نہ اٹھایا ہو اس کے ہاتھوں میں کیل، ریشمی قالینوں پہ چلنے والی کے پاؤں میں کیل،
انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یہ سولی پہ لٹکے کہا یا اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے دے، فرعون سے نجات دے دے. جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اور رحمت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھول دو سارے دروازے اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دو. تو عرش تک در کھل گئے. حضرت آسیہ نے جنت کو دیکھا، سولی پہ لٹ گئوں دیکھا تو جنت کو دیکھ کے تو کوئی زندہ ویسے نہیں رہ سکتا. تو ان کو ایک زور سے کہا نکلا، زور سے ہنسی اور ساتھ ہی جان نکل گئی. وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے موت کے خوف سے نا، پاگل ہو گئی اس لیے زور زور سے ہنس رہی. وہ پاگل ہو گئی تھی. جنت تو پاگل کر دیتی آدمی، جنت کے شوق نے پاگل کر دیا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. وہ کہنے لگی میری سوکن کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی. آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح پڑھ دیا ہے. اور عیسی علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح کر دیا ہے. حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا، جنت بعد میں مانگا. عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تیرا قرب ہو، گھر جنت میں ہو. اس دعا کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے بلند مقام دیا ہے جو جنت الفردوس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا نام وسیلہ ہے. ہمارے نبی کی جنت جس میں ہمارے نبی جا کر قیام فرمائیں گے، اس جنت کا نام ہے وسیلہ، جو ہم اذان کی دعا میں روزانہ 5 وقت ہمیں حکم ہے اذان سنو، پھر جو کہے وہ کہو، پھر یہ دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ. یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی رہے گا اپنی جنت. حضرت آسیہ کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا، بالکل اپنا پڑوس دے دیا، اپنا قرب بھی دے دیا، اپنا ساتھ بھی دے دیا اور فرعون سے بھی نجات دے دی. تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے قصے سنا کر عورتوں کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کی کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو عورتوں کے لیے ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد ہو یا عورت عمل ٹھیک کر لے، ہم اس کو اعلیٰ اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. اور اچھا اللہ کی شان ہے یہ سارے واقعات بڑے بڑی عورتوں کے اللہ نے سنائے ہیں. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دین کے لحاظ سے بہت بڑے، فرعون کی بیوی دنیا کے لحاظ سے بہت بڑی. پھر ایک اور عورت، نافرمان عورت کا قصہ سنایا ہے جو دنیا کے لحاظ سے مصر ہی کی تھی، وہ بھی مصر کی تھی، آسیہ بھی مصر کی، زلیخا بھی مصر کی، دونوں ایک ہی شہر کی عورتیں، ایک بادشاہ کی بیوی، ایک گورنر کی بیوی. ایک کے باطن کو صفائی ملی، وہ قرآن میں اس طرح ذکر کیا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا. یہ یوں ہے جیسے کہا جائے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو، دیکھو یہ کس کی بات آ رہی ہے، کس کی بات آ رہی. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا ذکر کیا جو مصر ہی میں ہے، دنیاوی لحاظ سے آسیہ سے کم درجے کی ہے، وہ بادشاہ کی بیوی، یہ گورنر کی بیوی، درمیان میں فاصلہ ہے کافی سارا. وہ ایک اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ دو کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا عمل بگاڑ رہے ہیں، زلیخا اپنا عمل بگاڑ رہے، یوسف علیہ السلام اپنا عمل بنا رہے ہیں. یہ دونوں کہانیاں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر آخر میں نتیجہ دیتے ہیں جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کامیابی کس کو جا کے حاصل ہوتی ہے. ابھی ان کی 16 سال کی عمر ہے اور وہ باپ کے قریب ہو چکے ہیں، تو آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کریں. ان کا اقتلوا یوسف، قتل کر دو. مشورہ
شر میں بھی ہوتا ہے. تو جب یہ شر کا مشورہ ہو رہا ہے، اقتلوا یوسف، قتل کر دو، او اتروحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کہیں دور پھینک کے آ جاؤ. ایک بولا نہیں قتل نہ کرو، اسے کنویں میں ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ آپس میں شر کا مشورہ، ایک خیر کا مشورہ ہوتا ہے، ایک شر کا مشورہ ہوتا ہے. ایک مسجد کی آبادی کا مشورہ ہے، ایک رقص گاہوں کی آبادی کا مشورہ ہے. ایک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا مشورہ ہے، ایک لوگوں کو شیطان کی طرف بلانے کا مشورہ ہے. دونوں خیر اور شر کے پیچھے مشورے کی طاقت ہوتی ہے. ان کا مشورہ، ان کی تدبیر چل گئی، یوسف علیہ السلام کو لا کے کنویں میں ڈال دیا. اور اللہ بھی ایسی قدرتوں والا ہے، جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے اور ایسے ہاتھ سے پکڑ رہے تھے کنویں کی منڈیر، تو انہوں نے بھائیوں نے ہاتھ کے اوپر تلوار ماری، اس طرح زور زور سے تلواریں ماری کہ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، صبر کر، ایک وقت آئے گا تو اونچا ہوگا، یہ نیچے ہوں گے. اور تو ان کی ساری کی ظلم کی کہانی ان سب کو یاد دلائے گا. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. یوسف علیہ السلام گرے، جبریل نے نیچے سے سنبھال لیا اور ایک پتھر پہ بٹھا دیا. قافلہ آیا، اٹھا کے لے گیا. قافلے میں وہ ایک بھائی یہودا تھا، نرم دل، جس کے نام سے یہودی مشہور ہو گیا. وہ روز آ کے کھانا دے جاتا تھا، کھانا لٹکا جاتا تھا. پر وہ بھی ظالم ایسا تھا کہ سازش میں شریک رہا. قافلے نے اٹھایا، ہاذا غلام، ہاذا غلام، ارے یہ کیسا خوبصورت جوان. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اسے چھپایا. اوپر سے بھائی پہنچ گئے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بیچ دیا اس کو چند ٹکوں میں. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو، اپنے بھائیوں کی لاج رکھی. یہ نہیں کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں، یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ قریب ہمارا گھر ہے، جا کے پوچھ لو. چھپ کر گئے، اپنے بھائیوں کی عزت رکھ لی اور صبر کر گئے، سہ گئے. اب ایک طرف عمل بن رہا ہے، ایک طرف جھوٹ چل رہا ہے، ایک طرف سچ چل رہا ہے، ایک طرف تقوی ہے، ایک طرف مکر و فریب ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ نافرمانی کو پہلے ڈھیل دیتا ہے اور ماننے والوں کو تھوڑا سا کستا ہے، تو جب وہ ثابت قدم ہوتے ہیں ان کو اونچا کر دیتا ہے، دوسروں کو نیچا کر دیتا ہے. مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے، عزیز مصر نے خرید لیا. کہا بہت خوبصورت جوان ہے، تو عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کی بھی اولاد نہیں تھی کہ چلو ہم اپنے اس کا بیٹا بنا لیں گے. ان کا تو حسن ایسا نکھرا کہ ان کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اس آیت کا اتنا لمبا جملہ اس وقت کے سخت حال کو بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام بولے معاذ اللہ، نہیں ہو سکتا، انه ربی احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون، ظالم فلا نہیں پاتے، یہ کام نہیں ہو سکتا. بھاگے، وہ بھاگے، اللہ نے دروازوں کے قفل توڑ دیے. واستبق الباب، وہ آگے، زلیخا پیچھے. وقدت قمیصه من دبر، ہاتھ جو ڈالا پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. الف یا سیدھا لدى الباب، اگر نہ برائی کی طرف چلے تو وہ اس کی برائی 70 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے ایک دم بات بدلی. ما جزاء من اراد باهلك سوء، جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا ان يسجن او عذاب علیم. یہ نہیں کہا کہ اسے قتل کرو، کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالو یا اس کو بہت زیادہ مار کٹائی کرو. قتل کیوں نہیں کہا؟ کہ پھر اپنی خواہش کیسے پوری کرے گی؟ اس کے تو اندر میں چور تھا. کہ اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو جوتے مارو. قتل کرنے کی بات نہیں کی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں. فشہد شاہد من اہلہا. ایک تیسرا بولا، بعض کہتے ہیں بچہ تھا، بعض کہتے ہیں بڑا تھا. دیکھ لو بھائی، ان کان قمیصہ قد من دبر ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. دیکھو کرتا کہاں سے پٹا ہے، آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی ہے، مرد جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا ہے، عورت جھوٹی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. یہ سب تیری شرارت ہے، یہ تیری بدنیتی ہے. یوسف اعرض عن هذا،
یوسف چھوڑ اس کو، یہ ہے ہی ایسی. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، جا تو اپنے شرم سے اپنی شرم کو چھپا کہیں. وہ اللہ کو تو ماننے والے نہیں تھے نا، لہذا استغفار کا ترجمہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ سے معافی مانگ. ان کے سامنے تو اللہ تھا ہی نا. تو گویا وغیرہ کہ جا منہ کالا کیا تو نے، جا دفعہ ہو جا، کہیں چھپ کے بیٹھ جا. تو اب ایک طرف سے بچے بھائیوں کے مکر و فریب سے، تو عورت کے مکر و فریب میں پھنس گئے. تو اب عورتوں میں چرچا ہوا کہ لو بھائی، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، گورنر کی بیوی اور غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، ہے کوئی یہ کرنے کی بات؟ فلما سمعت بمکرہن، جب اسے پتا چلا کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، ارسلت الیہن، کہ آؤ ساری آؤ، کھانا ہے میرے ہاں. واعتدت لہن متکا، ایک دسترخوان بچھایا. واتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو پکڑایا، پھل پکڑایا. کہا لو بسم اللہ کرو. بسم اللہ اپنے محاورے میں کہہ رہا ہوں. کہاں بھائی کھاؤ. انہوں نے چاقو رکھا سیب پر یا نار یا جو بھی تھا. وقالت اخرج علیہن، پردے کے پیچھے چھپایا ہوا تھا. کہا یوسف باہر آؤ. جب یوسف باہر آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب یوسف پہ نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں کی چھریاں وہ پھل سے پھسل کر ان کے ہاتھوں کو کاٹنے لگیں. ان کے ہاتھ کٹ رہے تھے، خون بہ رہے تھے، اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کھال کٹ رہی ہے کہ چھلکا کٹ رہا ہے. اور ان کے منہ سے نکلا یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم ہے. تو وہ تو فرشتوں کو تو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے. تو لہذا اس کے لیے جو مناسب ترجمہ ہے وہ یوں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے، دیوتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی اوتار ہے، اوتار، یہ انسان نہیں. تو ان کا ذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں مجھے تانے دیتی تھی. اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف کی پاک دامنی پہ دھبا نہیں آیا. انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، یا اللہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اللہ مجھے بچا ان عورتوں کے مکر و فریب سے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے قید پسند ہے پر تیری نافرمانی میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قید میں پہنچا دیا. اب میں ایک طرف مکر و فریب چل رہا ہے، نافرمانی چل رہی، ایک طرف صبر چل رہا ہے، تقوی چل رہا ہے، اطاعت چل رہی. تقوی والا دبتا جا رہا ہے. باپ کے گھر سے نکلا تقوی. دیکھنے والے نے کہا کیا فائدہ ایسے تقوی کا، جیسے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مسلمانوں نے کہا تمہیں کیا فائدہ، ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں. تو اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو یہ کچھ ہوتا ہی نہ ہمارے ساتھ. پھر آگے کنویں میں گرائے گئے. تقوی کے باوجود ایک مصیبت اور بڑھ گئی. پھر اس کے بعد مصر فروخت ہوئے کھوٹے سکوں پر اور ذلت بڑھ گئی. پھر مصر کی منڈی میں بولیاں لگیں اور ذلت بڑھ گئی. پھر زنا کی تہمت لگ گئی اور ذلت بڑھ گئی. پھر قید خانے میں جا گرے اور ذلت بڑھ گئی. تقوی، توکل، ایمان، عمل، کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا، کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا، کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، کیا فائدہ تمہارے کلمے کا، کیا فائدہ تمہارے علم کا. یہ اعتراضات یوسف علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے ہمارے سارے اعتراضات یہ اٹھائے ہیں. دو قیدی آ گئے، انہوں نے خواب سنایا. ایک کو کہا کہ ایک کے بارے میں کہا یہ بچ جائے گا. نام یہ نہیں کہا کہ تو بچے گا، تو پھانسی چڑھے گا. اما احدکما، کتنی خوبصورت حکمت ہے. اما احدک فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب. تم میں سے ایک بچ جائے گا، ایک پھانسی چڑھ جائے گا. نام زد نہیں کیا. اور جب وہ نکلنے لگے تو جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بچ جائے گا، اس کے کان میں کہا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کہنا میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل اتار دی. انہوں نے آ کر پوچھا کہ یا نبی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائیوں کے ہاتھوں سے کس نے بچایا؟ تو یوسف کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو کنویں سے کس نے نکالا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو عورتوں کے فریب سے کس نے بچایا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. کہا تو جیل میں اللہ آپ کو بھول گیا تھا، آپ نے کیوں کہا بادشاہ سے کہو میں بے گناہ؟ اب آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی. فلبث فی السجن بضع سنین
تو قید میں ان کو 6-7 برس گزارنے پڑے. تو بھائیوں اور بہنوں، دین پہ چلنے میں بعض اوقات یوں نظر آتا ہے جیسے اگلا بھی چلا گیا، اور اللہ کی نافرمانی میں یوں نظر آتا ہے ہر آنے والا دن عید ہے، ہر آنے والا دن عید ہے. مٹی بھی سونا بن رہی ہے، مٹی بھی سونا بن رہی ہے، پتھر کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا چاندی بن رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں صحیح جا رہا ہوں، اور جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سچے بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت ہوتا ہے، ایک معیار، ایک پیمانہ ہوتا ہے. وہ وقت آیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سے اب عزت والے کی عزت کو ظاہر کیا، ذلیلوں کی ذلت کو ظاہر کیا. بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا. اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا، جاؤ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ یوسف کا کیا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں یوسف کے صبر کے، اتنی لمبی جیل کاٹ کے بھی جانے سے انکار کر دیا. کہا جاؤ پہلے عورتوں سے پوچھو کہ یوسف سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو بادشاہ نے عن نفسه بولو یوسف کا قصہ کیا ہے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کا وہ پاک دامن ہے. جھوٹ آخر جس کی سچائی کے لیے بلایا جاتا اس کو ويكون الرسول علیکم شہیدا. الان حص الحق. حص کا لفظ قرآن میں صرف ایک جگہ ہے، اور اس کا اردو زبان کیا دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کوئی نہیں. واضح ہو جانا اور حص میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال ہم یہی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. یوں کچھ آج اب جیسے کہتے ہیں نا سورج نکل آیا. تو زلیخا نے کہا اب میں مان گئی، حق کا سورج نکل آیا. حق ایسے واضح ہوگا جیسے سورج ہوتا ہے. وہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں. تو ان کا ایتونی بھی استخلصہ لنفسی، جلدی بلاؤ اسے، میں تو اسے اپنا مشیر بناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر اور تخت شاہی پہ بٹھا دیا. تو اس میں 2 قصے برابر چل رہے ہیں. ایک طرف عورت کی نافرمانی کا چل رہا ہے، ساتھ مردوں کی نافرمانی کا چل رہا ہے. بیچ میں ایک نوجوان ہے جو ستم زدہ ہے لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور صبر کے ساتھ حق کے دامن کو تھامے چل رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کی شام کو اس کے غم کو بڑھا رہا. آنے والی شام ہو یا سویر ہو، اندھیرا یا اجالا ہو، موسم بدلے رت بدلی، لیکن اس کے غم بڑھتے گئے. کسی حال میں بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کو قبول نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس گھاٹی سے نکال کر پھر یوں اوپر لا کے تخت پر بٹھاتا ہے. ایک طرف زلیخا کی ذلت کو قرآن نے اشکارا کر دیا. یہ آگے ایسے ہی فرضی روایات ہیں، وہ ایمان لے آئی، پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر یوسف علیہ السلام زلیخا کے عاشق ہو گئے. انبیاء پر اس قسم کی باتیں کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. تو پھر ایک جھوٹ تو ذلتوں کو شکار ہو گیا. اب دوسرے جھوٹ کو اللہ نے پکڑا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. یوسف کے بھائی آئے غلہ لینے، قحط آ گیا تھا. یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا. وہ ویسے ہی نقاب رکھتے تھے. یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے. ان کا حسن ایسا تھا کہ وہ احتیاطاً نقاب رکھتے تھے. تو انہوں نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا. غلہ بھی دیا، ساتھ پیسے بھی ڈال دیں، ڈال دو لعلہم یرجعون. اور ان سے کہا کہ جب تم دوبارہ ہوگے نا تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر اس بھائی کو نہ لائے تو پھر تمہیں غلہ نہیں دوں گا. واپس گئے، کہا تو غلہ ہی بند ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی لاؤ پھر کہل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. جیسے یوسف کو گمایا اسے بھی گما دوں، میں نہیں یہ کام کرتا. یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اگر جانا ہی پڑا تو میں اللہ کے سپرد کروں گا، تمہارے سپرد نہیں کرتا.
دوبارہ سفر ہوا، بنیامین ساتھ ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کو قریب کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، چپ رہنا، تجھے روکنے کا طریقہ کروں گا، چکر چلاؤں گا میں۔ تو انہوں نے اپنا پیمانہ ان کی بوری میں ڈال دیا۔ تو جب وہ قافلہ چلنے لگا تو کہا انکم لسارقون، ارے چورو ٹھہر جاؤ۔ قالوا واقبلوا علیہ، ارے کیا کہہ رہے ہو، ہم چور ہیں؟ ہم چور بالکل نہیں ہیں۔ کہا تلاشی دو، کہ لے لو تلاشی۔ کہ جزا کیا ہے؟ کہ من وجد فی رحلہ وہو جزاؤہ، جس کے سامان میں وہ مل گیا پیمانہ وہ تمہارا چور، اس کو غلام بنا لو۔ کہ ٹھیک ہے۔ فبدأوا بأوعیتہ قبل وعاء اخیہ، پہلے اوروں کی بوریاں کھولیں، پھر بنیامین کی بوری کھولی، فاستخرجہا، اس کو وہاں سے نکالا کہ بھائی یہ ہمارا چور ہے۔ تو سو یہودا نے کہا اللہ کے بندو، پہلے یوسف کھویا، بنیامین کھویا، تب باپ کو کیا جواب دو؟ لن ابرح الارض حتى يأذنني ابی او يحكم اللہ لی، میں نہیں واپس جاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ پھر وہ آ کر کہنے لگے خذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور یہ ہمیں دے دو۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سارے پریشان، کہ جاؤ اب جاؤ جا کے بتاؤ ان ابنک سرق، کیسے سخت دل تھے، کہنے کہ جاؤ یعقوب سے کہو تیرے بیٹے نے چوری کر لی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ یہ بنیامین اور یوسف ایک ماں سے تھے اور باقی یہ دوسری۔ جب وہاں پہنچے انہیں کہانی سنائی تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کو، کہ یہ میرا خط لے جاؤ۔ خط میں یہ تھا کہ ہم نبیوں کا گھر ہیں، ہم چور نہیں ہوتے، ہمارا گھر شروع سے آزمائش کی بھٹی میں جل رہا ہے، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا، جس کی یاد میں روتے روتے آج 40 سال ہو گئے، میری آنکھیں چلی گئیں، اس کی یاد کا ایک سہارا تھا اس کا بھائی، وہ بھی تم نے مجھ سے لے لیا، تو میں منت کرتا ہوں میرا بچہ مجھے واپس کر دے، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ ایسے دردناک چند جملے تھے جس کو پڑھ کر یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے۔ چونکہ باپ بیٹا دونوں نبی تھے تو یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی بتانے کی کہ باپ کو بتائیں کہ میں موجود ہوں، زندہ ہوں سلامت سے۔ جب ادھر بھی روئے ادھر بھی روئے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب چلو ظاہر کر دو اپنے آپ کو۔ نافرمانی کی آخری انتہا ذلت ہے، فرما برداری کی آخری انتہا عزت اور کامیابی ہے۔ کبھی دنیا میں بھی اللہ ظاہر کرتا ہے، اصل آخرت تو ہے ہی ہے۔ اب پھر آئے ان کی تواضع، جینا ببضاعۃ ایھا العزیز، جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف کو ذلیل کرنے والے اور اس کے لیے جھوٹ مکر فریب کا جال بچھانے والے آج یوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو، تصدق علینا، اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو۔ ہاں یہی اللہ کا نظام ہے، کیسے وہ لے کے آتا ہے اپنے تدبیر کو اور کہاں سے لاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہو چکی تھی تو جب انہوں نے ان کی عاجزی اور تواضع کی انتہا دیکھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، پھر ارشاد فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس جملے میں نبیوں کے اخلاق دیکھیں۔ ہم تو تانا دینے سے باز نہیں آتے، کیا کچھ نہیں کیا یوسف کے ساتھ بھائیوں نے، کیا کچھ نہیں کیا اور جان بوجھ کے ہر قدم پہ کیا۔ اور یوسف کیا کہہ رہے ہیں، بھائی کچھ خبر بھی ہے جو تم نادانی میں بے خبری میں یوسف پر زیادتی کر بیٹھے، کچھ خبر ہے تمہیں یاد ہے کچھ؟ هل علمتم کے لفظ سے بھی بڑا ہلکا پن آ گیا ہے۔ ما فعلتم بیوسف واخی، ما فعلتم یہ بھی نہیں کہا جو ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، نادانی سے ہو گیا، کنویں میں پھینک رہے ہیں اور اوپر تلوار سے ہاتھ پر مار رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے۔ اس کو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں غلطی سے ہو گیا، تم سے بھول سے ہو گیا، یوسف پر زیادتی کبھی لفظ نہیں استعمال کیا، کچھ ہو گیا، فعلتم کچھ یوسف کے ساتھ قصہ ہو گیا، وہ بھی بے خبری اور نادانی میں ہو گیا، کچھ یاد ہے تمہیں؟ تو یوسف کا خواب تو انہیں اچھی طرح یاد تھا
انہیں دھڑکا تو تھا کہ ایک دن یوسف اونچا ہوگا، ہم نیچے ہوں گے. تب سب نے ایسے غور سے دیکھا، پھر ایک دم سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ تو ہی یوسف ہے، تو یوسف ہے. قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، آج دیکھ لیا اللہ نے ہم پہ کیسا احسان کیا. اس عزت کا راستہ کیا ہے؟ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا. تو یہ قرآن کے جو قصے ہیں یہ ایک ذہن بناتے ہیں کہ اللہ کی مان کر چلنے والے کامیاب اور اللہ کے ٹھکرا کر چلنے والے ناکام. اللہ کے نافرمانوں کو مہلت ملتی ہے، پھر اللہ گرفت کرتا ہے. اللہ کے فرمان برداروں کی تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ راہیں اور دروازے کھولتا ہے. یہ ذہن بنانا یہ ہے تبلیغ کا اصل کام. یہ ذہن سازی ہے، اور ذہن سازی میں سب سے پہلا کام ماں کا ہوتا ہے. پہلا سبق ماں سکھاتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں. آج کا جو اسکول ہے یہ جیسے ہمارے یہ بکرے ذبح کرنے کے لیے جگہ بنے ہوتی ہیں. اب یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بڑے شہروں میں ہیں ذبح خان ادھر بھی ہیں. ہاں، جیسے سارے گاؤں سے کسائی بکرے لے کر آتے ہیں تو صبح صبح چھریاں چلا رہتے ہیں، ڈزا ڈز ڈزا ڈز، اور کوئی ادھر تڑپتا چھوڑ رہا ہے، کسی کو ادھر تڑپتا چھوڑ رہا ہے، پھر ان کی کھال کھینچ رہے، پھر ان کو آنتیں پھینک رہے، ان کے کھر پھینک رہے، ان کے سینگ پھینک رہے، پھر ان کو اٹھا کے ہمارے اٹھنے سے پہلے دیوار وہ جا کر اپنی دکانوں پہ لٹکا دیتے ہیں. ہمارے آج کے اسکول میں اور کسائی کے ذبح خانے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اپنے معصوم بچوں کو بھیجتے ہیں اور ادھر کے ان میں استادوں کا بھی قصور کوئی نہیں، کیونکہ میں استادوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں. ایک غلامی کا ذہن ہے جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں سکے. تو ان کے ہاتھوں میں وہ چھریاں ہیں، اور آج کل تعلیمی ادارے وہ چونکہ کمائی کا ذریعہ بن چکے ہیں، وہ کوئی تربیت کا ذریعہ تو ہے نہیں، انہوں نے تو پیسے کمانے. تو میں وہ ادھر جا رہا تھا تو ایک لکھا تھا پتہ نہیں تو انگلش برٹش، ایک اسکول آیا تھا اس پر بڑا لکھا ہوا تھا. یہ ادھر مانسرے میں وہ وکیلوں کی طرف جاتے ہوئے وہ دعوت دے رہے تھے کہ ہمارے ہاں خالص انگریزی لہجہ سکھایا جاتا ہے. مفہوم یہ بنتا. تو چونکہ اس وقت کا معیار یہ بن گیا ہے کہ ہم اللہ ملے نہ ملے پیسہ مل جانا چاہیے، اللہ راضی ہو نہ ہو حکومت مل جانی چاہیے. تو ماؤں کی اپنی تربیت ہے نہیں، انہوں نے بچوں کو اٹھا کے اسکول بھیج دیا. انہوں نے ان کو ABC کے چکر میں پھنسایا اور وہ MA PhD کر گئے، پر انہیں اللہ کا تعارف کسی اسکول نے نہیں کرایا، کسی کالج نے نہیں کرایا، کسی یونیورسٹی نے نہیں کرایا، ہے ہی نہیں. تعارف ہوگا کیسے؟ لہذا 50 سال کے بعد ایک ایسی نسل، 2 نسلیں ایسی 3 تیار ہوئیں کہ جن کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی سوائے پیسے کے اور دنیاوی عہدوں کے اور دنیاوی لذتوں کے. ان کی ساری دوڑ کی انتہا یہ تھی بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا عہدہ ہو، بہت بڑا کاروبار ہو، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، ہاتھ میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے انگوٹھیاں ہوں، موبائل ہوں، اور ہمارے سفر امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، بس یہ ساری زندگی. ہمارے بچے باہر پڑھ رہے ہوں. 50-55 برس میں اس ملک نے ایک ایسی نرسری تیار کی جو کانٹوں سے بھری تھی، جس نے سارے لوگوں کے دامن تو کیا ان کے وجود کو بھی تار تار کر دیا. اور ہم ایک ایسا مجسمہ بن گئے، ایک ایسا سسکتا ہوا لاشا بن گئے جس کی بوٹی بوٹی چھلنی ہو چکی ہے اور جس کے خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ چکا ہے. کہ جب اللہ سامنے نہیں ہوگا، جب آخرت سامنے نہیں ہوگی، تو اس کو کون روکے گا؟ اس کو لگام کون دے گا؟ تو مائیں فارغ، بچے اسکول سے واپس آئے، کوئی ٹیوشن پڑھنے بیٹھ گیا، کسی نے اس کو مسجد بھیجے، جا مسجد پڑھ کے آ. وہاں قاری صاحب نے اس کو الف با تا سا پڑھا دیا، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، اور الٹا سیدھا قرآن جیسا اس نے پڑھا سو پڑھا وہ پڑھا دیا. پھر وہ
ٹیوشن والے کے ہاتھ میں آ گیا، پھر شام ہو گئی، ٹیلی ویژن کھل گیا، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں اور بیٹے میں آپس میں ملاقات کوئی نہیں، باپ اور بیٹے میں آپس میں ملاقات کوئی نہیں، بچی اور ماں کا آپس میں میل جو، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، یہ ملاقات، رات کو سو گئے، یہ کوئی ملاقات کوئی نہیں۔ وہ اسکول میں گئے، ماں باپ اپنے کاروبار، باپ اپنے کاروبار پہ چلا گیا، دکان پہ چلا گیا، دفتر میں چلا گیا، مائیں اپنے گھر کے کام میں لگ گئیں، بچے ہیں ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے پھر ان کو یا قاری صاحب کے پاس بھیج دیا یا ٹیوشن پر بھیج دیا، وہ عصر کو خود کھیلنے کے لیے باہر نکل گئے، شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گئے، یا تھوڑا سا اپنے اسکول کا کام کر لیا، ماں اپنے کام میں لگی، بچہ اپنے کام میں لگا، تو آپ ایک گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اپنی رفتار پہ جا رہا ہے، ماں اپنی رفتار پہ، بیٹا اپنی رفتار پہ، باپ اپنی رفتار پہ۔ 15-20 سال کے بعد جب بچہ ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے تو ماں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہائے یہ مجھے کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ آنکھیں نہ دکھائے تو اور کیا کرے، ماں نے اس پر محنت کب کی تھی، اسے انسان بننا کب سکھایا تھا، اور باپ سے بیٹا بدتمیزی نہ کرے تو اور کیا کرے، باپ نے اس کو باپ ہونا کب بتایا تھا، اس کو انسان ہونا کب سمجھایا تھا۔ تو ہم ویسے تو تبلیغ والوں کو تانا ملتا ہے کہ بھی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آج کل تو ہر ایک نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، کوئی باپ نہیں جو بچوں کو وقت دیتا ہو، جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کو زندگی کا مقصد سمجھاتا ہو، انہیں اخلاق آداب سکھاتا ہو، کوئی بات نہیں۔ اور پھر ادھر دیہاتوں میں تو کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ابو ظبی بیٹھا ہوا ہے، کوئی امارات میں، کوئی کویت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے بچوں کے درمیان اور باپ کے درمیان، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے معصوم بچے کو کوئی منزل بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی تربیت تو ماں نے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو گھر میں بٹھایا، پردے کا پابند بنایا تاکہ یہ کم نکلے باہر۔ پردے کی پابندی بھی اس لیے لگائی گئی کہ اتنے پردے کا اہتمام کرنے سے بہتر ہے میں گھر بیٹھے رہوں۔ گھر میں بیٹھنے کی طرف زور، اور نکلنا بھی ہو تو سخت پردے میں نکلے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، الف لام سے والناس تک، میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں، صرف حضرت مریم کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں آتا۔ سبا کے بارے میں مجھے خیال آتا تھا کہ شاید یہ کسی عورت کا نام ہو، لیکن پھر ایک حدیث پاک میں بات مل گئی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سبا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سبا یہ یمن کا سردار تھا جس کے 10 بیٹے تھے، تو وہ جو خلجان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ سارے قرآن میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کا بھی ذکر کیا ہے اس کا ذکر اس کے باپ یا خامند یا بھائی کی نسبت سے کیا ہے، نام مریم کے سوا کسی کا نہیں۔ جیسے اور اچھی عورت ہے یا بری عورت ہے، نام کو چھپایا ہے، جیسے امراۃ العزیز، اب یہ زلیخا ہے، یہ بری عورت ہے۔ امراۃ فرعون، یہ آسیہ ہے، یہ اچھی عورت ہے۔ امراۃ عمران، یہ مریم کی والدہ ہیں، بڑی اعلیٰ عورت ہیں، پر ان کا نام نہیں بتایا۔ امراۃ عمران کی بیوی، فاقبلت امراۃہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا۔ یا نساء النبی، اے میری بیوی، اے میرے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا۔ امراۃ نوح وامراۃ لوط، یہ نافرمان عورتیں ہیں، اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ حضرت مریم کا نام کیوں بتایا؟ مریم کا نام اس لیے بتایا کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا کہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اللہ پاک نے اس شرک کو دھونے کے لیے کھول کر کہا کہ نہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم، ذالک عیسیٰ ابن مریم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ اب یہ قصہ پورا ایسے تفصیل سے چل رہا ہے، اور آگے بھی گئی تو شور یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ پھر اسی کو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ اپنے اوپر سے الزام کو دھویا کہ عیسیٰ میرا نہیں، مریم کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کا نام بتایا، عورت کسی کا نام نہ بتایا۔ اس پر علماء تفسیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عورت کا نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں ہے، تو چہرہ کھولنا اللہ کیسے اجازت دے گا؟
آپ کے ہاں تو اتنا نہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ ظلم ہو گیا، عورت کو باہر نکال دیا گیا۔ یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے عورت کو باہر لانے کی۔ اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے اور تبلیغ کی محنت کو اپنے گھروں میں داخل نہیں کریں گے تو چند سالوں کے بعد یہاں بھی یہی کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تو وہ اللہ کیسے عورت کو اجازت دے گا کہ منہ کھول کے یہاں دل کا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، اس پہ پردہ کس چیز سے ڈالا جائے؟ وہ تو پہلے پردے میں ہے۔ پردہ اس چیز کا ہوتا ہے جو نظر آنے والی۔ ہم کھڑکی پہ پردہ لگاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا؟ وہ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر نہ آئے۔ دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئی ہو رہی ہے اور اسے چھپایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے، اس کے چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہاں، پردے میں نکلنے کی اجازت ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے، کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے، لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے، وہ جس طرح آئی اور چلی، وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک کے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئیں۔ انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے لگے ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا۔ تو کہنے لگے اس کو تو اس کی جزا دینی چاہیے۔ ہاں جی دینی چاہیے۔ اچھا جاؤ۔ اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس میں جو تین لفظ ہیں، 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 اس میں جو تین لفظ ہیں،